ایک مرتبہ پھر بجٹ کی اسپیشل سیشن میں سارے پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ سے لے کے الیکشن کمیشن تک بات کیا ہے، احتجاج اور پروٹیسٹ کیا ہے خان صاحب کے رہائی کے لیے، بشرا بی بی کے رہائی کے لیے، اور ہماری بہنیں جو ایک بیل ملنے کے بعد دوسری کیس میں ناحق اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہم نے آج احتجاج کیا ہے۔ آج کے احتجاج میں ہمارے ساتھ ہمارے فارم 45 کے اصل امیدواران اور اصل MNA نے بھی آج شرکت کی ہے۔ یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ پارلیمان کے سامنے آپ یہ چند پارلیمنٹیرینز کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے 90 پارلیمنٹیرین اور حقیقتاً فارم 45 کے ساتھ 180 پارلیمنٹیرین کی بات ہے، لیکن یہ 180 کی صرف نہیں ہے۔ اس 180 کے پیچھے آپ کو یہ بتاؤں کہ 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹ ہے۔ اس الیکشن میں 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ 3 کروڑ ووٹ 175 پولیٹیکل پارٹیز کو پڑی ہیں اور 3 کروڑ ووٹ ان 180 MNA کو ووٹ پڑے ہیں۔ یہ خان صاحب کا ووٹ ہے۔ سمجھو آج پارلیمان سے لے کے سپریم کورٹ اور 3 کروڑ پاکستانی عوام نے احتجاج کیا ہے، اور ان کا یہی آواز ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بالفور رہا کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ عوام کے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے ہم نے فوجی آپریشن جس کا لفظ آیا تھا، ہم نے اس کو مخالفت کی اور ہم نے کہا پہلے اس سے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کے پیرامیٹر ایوان میں طے ہو، اس مسئلے کو ایوان میں لایا جائے، اس مسئلے پہ قیادت ایوان میں آ کے ان کیمرہ بریفنگ دے دے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ حکومت اس پہ بھی کچھچاہٹ کی شکار ہے، کلیئرٹی دے رہی ہے، یہ بیک اپ کر رہی ہے، لیکن یہ ملک استحکام کے لیے آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ استحکام کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، استحکام کے لیے اس پارلیمان میں ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو اصل میں اس میں بیٹھنے کے حقدار ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز ہم ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے۔ لیڈر آف خواتین حضرات، بہت شکریہ میرے پارٹی کے چیئرمین گور علی خان صاحب نے مفصل یہاں پہ آپ کو پریس بریفنگ دے دی ہے۔ میں بہت مختصراً بات کروں گا لیڈر آف دی اپوزیشن۔ میرے ساتھ میرے دائیں اور بائیں ہمارے اصلی فارم 45 کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران، میں نہیں کہوں گا ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے یہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں۔ اور ابھی میرے ساتھ ریحانہ ڈائر صاحبہ ہماری آئیکن ہے اس موومنٹ کی، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ سیمابیا بی بھی یہاں پہ موجود ہے، کہ ہماری پنڈی سے ہماری ممبر ہے الحمدللہ۔ میں یہاں پہ ایک واضح طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ممبرز ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہوتے تو آج حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وزیر اعظم ہوتے۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آتی۔ اور میں پھر جو بات ریپیٹ کروں گا جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے کہ چائنا جیسا ہمارا دوست ملک آیا اور اس نے یہاں پہ ساروں کو یہ تنبیہ کی کہ پاکستان میں یہ ذرا نیچے کر پاکستان میں اس وقت سیکورٹی کی صورتحال کی وجہ سے سی پیک منصوبے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ نمبر 1 ہم نے ڈیمانڈ کی سب سے پہلے تحقیقات کی جائیں کہ یہ چیز کیوں ہوئی، اس کا میں خود جواب دیتا ہوں۔ اس کی وجہ خواتین و حضرات یہ ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پچھلے 2 سال سے بدقسمتی کے ساتھ ان ہم لوگوں کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، ورکرز، ایکٹیوسٹ
اور پولنگ ایجنٹس تک ان کے گھروں میں جا کے پولیس گردی پولیس کے ذریعے ہوتی رہی ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کور کمانڈرز کانفرنس ہونی چاہیے اور تحقیقات مفصل ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس لیپس کیوں ہوا. نمبر 2 اہم چیز آپ یہ دیکھیں کہ میکسیکو وہاں پہ ڈرگ وار لگی ہوئی ہے, وہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں. وہاں پہ گواڈالہارا میں وہاں پہ سنولا کارٹل لگا ہوا ہے ڈرگ ٹریڈ میں, اور وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ان کی عدالتوں کے اوپر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ نہیں ہے کہ آپ ورڈکٹ یا اپنے فیصلے اوپر نیچے کریں. یہ وہ وجوہات ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے رہے ہیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کر سکتا. بنیاد پہ جائیں, بنیاد آپ کی آئین اور قانون کی بالادستی ہے. جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے, آپریشن ہم لوگ پاکستان کی سرزمین پہ ہم نے خود بحیثیت خود اپنے خاندان کے ہم نے دہشت گردی کے جو ہم لوگ وکٹمز رہے ہیں, ہم نے اپنی میتیں قبر میں وہاں پہ بری کی ہیں, ان کو تدفین کی ہے. سارے جو ہمارے کے پی کے لوگ ہیں ہم لوگ دہشت گردی کے ستائے ہوئے, ہم نے اس کی بہت بڑی کاسٹ دی ہے. 1 لاکھ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے. ہم لوگ نہیں چاہتے, اس طرح کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہتے رہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ملٹری آپریشن کرنا اپنے لوگوں کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو بھی چیز حکومت اس وقت کر رہی ہے, کابینہ کو تو وہاں پہ آپ دیکھیں صرف ایک انہوں نے کہا ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ, وہاں پہ کوئی بریفنگ نہیں دی ہوگی کہ پارلیمنٹ پہ لائے ان کیمرہ بریفنگ دے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, کسی قسم کا آپریشن ہم لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ اور پورا پاکستان جانتا ہے بیٹا, میرے حلقے میں الیکشن میں خواجہ آصف اور میرے پاس پورے پاکستان اور باہر کے تمام جو جتنے کرتے پاکستانی ہیں اردو میں شہر سیاپور میں نے خواجہ آصف کو بری طرح شکست دی ہے, بری طرح. پورا سیاپور کا پیمنٹ جیتا ہوا ہے بھاری اکثریت سے. خواجہ آصف کو میرے تھرو آپ کو پیغام ہے کہ شہر سیاپور کے غیرت مند لوگوں نے ریحانہ ڈار کو MNA کیا اور آپ 47 فارم لے کے ادھر قرآن کا حرف اٹھا کے بیٹھ رہے لائے وہ 45 فارم جو اصل میرے پاس موجود ہے. میں خواجہ آصف کو پیغام دینا چاہتی ہوں, لائے آپ بھی اپنے 45 فارم. تو ساری دنیا جانتی ہے اصلی اور نقلی فوٹو 5 فارم میں فرق تو ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوں, ڈٹی رہوں گی. میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہوں. میرا پیغام ہے ڈرائیو مت ہمیں نام ڈرنے والوں سے خوف کے مطابق توڑ دیے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. 8 فروری کو پوری قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا, عمران خان کے سپاہیوں کو ووٹ دیا اور الحمدللہ 2/3 میجورٹی کے ذریعے نیشنل اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, سندھ میں بھی, کے پی میں بھی, بلوچستان میں ہم جیتے. لیکن فارم 47 کے ذریعے ہمیں ہرا دیا گیا. یہ ہمیں نہیں ہرایا گیا, پوری قوم کو کیڑے مکوڑے سمجھا گیا. آج ہم سب لوگ فارم 45 والے 170 کے قریب MNAs MPs سب ہم لوگ آج نیشنل اسمبلی آئے ہیں اور اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں جب تک یہ عمران خان کا مینڈیٹ, قوم کا مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا, ہم خون کے آخری قطرے تک اس کی جدوجہد کریں گے. اور ہم اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے ہیں. جو یہاں پر 73 لوگ MNA بیٹھے ہیں جو جعلی MNA ہیں. میں اجاز اللہ کی والد کی قبر پہ گیا تھا, وہ یہاں اسی آپ کے میڈیا کے سامنے آ کے قرآن پاک پہ حلف دے دیں ہم اپنی پٹیشن واپس لے لیں گے, یا ہم سب لوگ قرآن پاک پہ حلف دے چکے ہیں کہ یہ سب لوگ گھوڑے ہیں, یہ ہارے ہوئے ہیں, ان کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ عمر ایوب صاحب, ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب اور پوری پارلیمانی پارٹی, آج پارلیمانی پارٹی مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد ہم اسمبلی میں جائیں گے اور انشاءاللہ عمر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں ہماری پارلیمانی پارٹی, اصل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا. ایک دفعہ پھر ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہر سیشن میں آئیں گے
اور ان ووٹ چوروں کو جب تک یہ اسمبلی سے نہیں بھاگیں گے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑوں نے بات کی آپ کے سامنے. میں صرف فارم 47 کے MNA اور اسپیشلی اپنے حلقے کے NA 235 کراچی کے محمد اقبال صاحب کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اس کے خاندان کے صرف 3 افراد قرآن پہ یہ حرف اٹھا لیں کہ اس کا وہ جو فارم 47 ہے وہ اوریجنل ہے, تو میں اسے MNA تسلیم کر لوں گا. ورنہ اس کے علاوہ میں 1000 حلقے کے عام لوگ حلف اٹھانے کو تیار ہیں, لاکھوں لوگ حلف اٹھانے کو تیار ہیں کہ یہ چور ہیں اور چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھے ہیں. پاکستان زندہ باد. یہ ہمارے وہ مجاہد ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو ہرایا. NA 123 میں نے نہیں ہرایا, عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے ہرایا, عوام نے اس کو ہرایا. جو چور یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے اس وقت شہباز شریف, 70-34 اس کو ہرایا ہے. عمران خان کے ایک سپاہی نے وہاں اس کو شکست دی ہے. میں نے ایک پٹیشن جو سی ہے اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. میں یہاں کہتا ہوں شہباز شریف اسمبلی میں آ کے کہہ دے, حلف کر دے آن اوتھ کہ اس کے پاس 47 اصلی ہیں, 47 کا وہ سلیکٹ ہوا ہے. میں ریزائن کر دوں گا. اللہ تعالیٰ آ رہا ہوا ہے, اس کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس سبابیہ بات کریں گے. تمام کہ آپ تم لوگ اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ آپ 45 والے تم لوگ کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈکی کی چوٹ سے تم لوگوں کے ساتھ جس طرح ہم نے میدان میں مقابلہ کیا تھا, ہم یہاں تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھ سکو اس اسمبلی میں, کیونکہ اس اسمبلی میں جس کو بیٹھنے کا حق ہے وہ عمران خان کے وہ تمام سپاہی ہیں. میرا حلقہ جو ہے وہ NA 57 ہے راولپنڈی سے, اور میرا مقابلہ جو تھا وہ اس شخص کے ساتھ تھا کہ جنہوں نے جو ہے چودھری عدنان کو قتل کیا ہے, چودھری تنویر کے بیٹے بیرسٹر دانیال کے ساتھ. اور بیرسٹر دانیال آج بھی یہاں پر اسمبلی میں جب گزرا ہے تو شرم کے مارے وہ مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا, کیونکہ وہ شخص جانتا ہے کہ وہ جعلی مینڈیٹ کے تحت یہاں پر اس کو لایا گیا ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یہ کہانی آج کی نہیں ہے ہاں جی, یہ کہانی 2013 کی ہے. 2013 میں بھی عثمان ڈار جیتا تھا, اور جب عمران خان صاحب نے جب 4 حلقوں کی بات کی تو اس لیے کی تھی کہ آئندہ سے کبھی کوئی الیکشن نہ چوری کرے, لیکن کسی نے اس پہ غور نہیں کیا. اس الیکشن سے پہلے میں نے بارہا یہ بات کی کہ یہ الیکشن آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ پاکستان کو آپ ایک نئی صبح دیں. جو 9 اپریل کی رات پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا, جو سازش ہوئی, اور آج محمد زبیر کے کہنے کے بعد تو کلیئر ہو گیا کیوں اس وقت آرمی چیف باجوہ صاحب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کیوں ملاقاتیں کر رہے تھے, کس لیے کر رہے تھے. کیا یہ اپنے حلف کی پاسداری ہے؟ اس لیے عمران خان صاحب نے میرے سامنے اڈیالہ جیل میں بیرسٹر گور چیئرمین تحریک انصاف کھڑے ہوئے آپ 2 بار یہ بات عمران خان نے کی ہے. ایک بار پہلے جب میں ان سے ملا مہینہ پہلے, اور ایک بار عید سے پہلے آخری ملاقات میری اور بیرسٹر صاحب کی جب ہوئی, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے, جو آج یہ فارم 45 کے ہمارے MNAs آئے ہوئے ہیں, یہ کتنے شرم کی بات ہے, یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا, عوام نے جن کو پاس کیا, 178 تاریخ یہ کلیئر کرے گی, تاریخ یہ ثابت کرے گی. یہ لفظ ذہن میں یاد رکھیں. 178 ہماری سیٹیں کم از کم, 17 سیٹیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی, جس میں میاں صاحب خود ہار چکے ہیں, جس میں ان کے بھائی شہباز شریف ہار چکے ہیں, جس میں ان کی بیٹی مریم نواز بی بی ہار چکی ہیں. احترام اپنی جگہ, لیکن حقیقت ہے آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ آج بھی سڑکوں پہ ہیں.
اور جن لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا, جن سے سوال ہونا چاہیے تھا, وہ آج ایوان میں بیٹھ کے ہماری تقدیر کے مقدر کے فیصلے کریں. یہ فیصلے ہمیں قبول نہیں ہیں. اس لیے عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈ کیا چیف جسٹس سے کہ ہماری 184 دن کی پٹیشن 4 مہینوں سے پڑی ہوئی, چیف جسٹس صاحب آج آپ اس کو اٹھائیے. آج سپریم کورٹ کے باہر بھی میں نے یہ ڈیمانڈ کی, جو خواتین کی ریزرو سیٹس کا کیس چل رہا ہے اس میں ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کیجئے. آپ نے کہا تھا, پوری قوم کو یاد ہے, چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. ہم سب نے آپ کو شاباشی دی, ہم سب نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کے حکم پہ الیکشن ہو رہا ہے, ورنہ وہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. لیکن چیف جسٹس صاحب کیا صرف الیکشن کرانا تھا یا آزاد شفاف بھی ہونا چاہیے؟ جو الیکشن آزاد شفاف نہیں ہے وہ آئین پہ ڈاکہ ہے, وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 190 کے تحت چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی پتا ہے, وکلاء کو بھی پتا ہے, سیاسی برادری کو بھی پتا ہے, آئین سمجھنے والوں کو بھی پتا ہے. آرٹیکل 190 کے تحت فوج, پولیس, انٹر سروسز, رینجرز, ای سی پی, ایف بی آر, انٹیریئر منسٹری, فارن منسٹری, ڈیفنس منسٹری, صوبائی مرکزی حکومتیں پابند ہیں that they have to work in aid of Supreme Court. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا 8 فروری کو الیکشن کریں. اس الیکشن کو کس نے چرایا؟ یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کی کال کوٹری سے یہ استدعا بھیجی ہے اور یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس الیکشن کا آڈٹ کریں اور اصل مینڈیٹ تحریک انصاف کے ان عوامی نمائندوں کو جو اصل فارم 45 کے ایم این ایز ہیں ان کو واپس کریں. آخری بات, جب یہ اصل ایم این ایز آئیں گے اور جب اصل وزیر اعظم بیٹھے گا, اس کے بعد جو بجٹ آئے گا وہ عوامی بجٹ ہوگا. پھر فلسطین پہ بھی آواز آئے گی, کشمیر پہ بھی آواز آئے گی. اور جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے, کوئی آپریشن جو خیبر پختونخوا عوام کو قابل قبول نہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کوئی اس کو نہ سپورٹ کرنا ہے نہ انہیں اجازت دی ہے. جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے وہی صوبائی حکومت تحریک انصاف کی پالیسی ہے. بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا عمر صاحب, ایک تو آج آپ کی پارلیمانی پارٹی بھی ہوئی ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اپنی اسمبلی لگائیں گے آپ احتجاجاً؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے آپ کے وہ نمائندے اسلام آباد کے یہاں پہ عامر مغل صاحب آ گئے. یہ آپ نے نام لیا تو ایک ہمارے ادھر آ گئے, عامر صاحب آ گئے. نمبر 2, ہماری اس وقت ہمارے جو فارم 45 کے اصلی ایم این ایز ہیں, خاموش کیا, ہمارے فارم 45 کے جو ایم این ایز تھے آج وہ گہرگی میں گئے. ان کو ہم نے ریسیو کیا کھڑے ہو کے ڈیسک تھمپنگ پہ, اور میں نے قومی اسمبلی کو باور کرایا, اسپیکر کو باور کرایا کہ یہ ہمارے ساتھی جن کو ہال کے اندر ہونا چاہیے تھا قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کے, وہ یہاں پہ آ گئے اور بہت جلد انہوں نے آنا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں, ریزرو سیٹ کی بات ہو رہی ہے اور سی جے صاحب سے میرا گلہ ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ پوچھا کہ انہوں نے یہ نشان کیوں نہیں لیا یا یہ بلے کا نشان کیوں نہیں لیا. بھائی ہمیں تو آپ ہی نے, کورٹ نے ہی ختم ہم سے لیا تھا, تو ہم لوگ کیسے لیتے؟ سب سے پہلی بات. اور دوسرے جسٹس صاحبان نے انہوں نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ ساری شرارت یا مسچف کی جڑ جو ہے یہ اس نشان لینے سے ہے. ہم لوگ اس وقت بھی ہم نے مزاحمت کی تھی, آج بھی کرتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نشان ہم سے نہ لیا جاتا تو آج ہم لوگ کسی اور پارٹی کے تحت ہم لوگ قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ لڑ کے ہم لوگ نہ آتے. اور یہ ہمارا ڈیسیجن ہے کہ ایز انڈیپینڈنٹ آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم کسی پارٹی کے پاس جائیں. پر ہمارا الحمدللہ سنی اتحاد کونسل کے ہم لوگ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے بھی ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ہم ان کی پارٹی میں ویسے پارلیمنٹرین شامل ہیں, اور یہ سیٹیں ہمیں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ واپس ملنی چاہیے. بتا دیجیے کہ حکومت اراکین پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس لیے اب دہشت کی حمایت نہیں کر رہی کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا, طالبان کو سپورٹ کیا. ان کو خدشہ ہے کہ دہشت گردوں کے روپ میں جو ان کے کارکنان چھپے ہوئے ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے. بہت اچھا سوال. میں آپ کو بتاتا ہوں 1992 کا ٹائم تھا جس وقت امریکہ میں پاکستان نے بانڈ فلوٹ کیے تھے, تو وہاں پہ ہم سے قطعاً لگائی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ امریکہ کی قوانین کی وائلیشن کر رہے ہیں اور ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ حکومت مسلم لیگ نون کی تھی, تو آغاز کرتے ہیں تو وہاں سے پھر ٹیررزم کی آغاز کریں. دوسری اہم بات
مجھے یہ بتائیں جو یہ ابھی حکومت یا ان کے اعلان بات کر رہے ہیں